بسم اللہ ہاں جی بسم اللہ کا بی بی ایس سلسلہ جے پار ملک نے اللہ سلیما ڈوڑا جناب حضرت اعظم ڈوڑا جناب آگے میدان ہے بسم اللہ ہے ڈکالیا بسم اللہ گرے دے من صادمن زمانہ ہے امن ہو جن ہر دم تازہ دم ایسا چی کے نوجوان اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام بلال شفیق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ اپنا چینل دی ہڈن جیم ود بلال۔ آپ سب بہن بھائیوں کو بزرگوں کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے میری پریویس ویڈیو کو دیکھا اور کافی مجھے اپریشیٹ کیا، اور آپ نے جو مجھے کمنٹ کیے انشاءاللہ آج کی جو ویڈیو ہے اس کو میں امپروو کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آج کے ولاگ میں جو شخص میرے ساتھ موجود ہے، ان سے میری ملاقات آج سے تقریباً 1 سال پہلے ہوئی تھی۔ جب میں ان سے ملا تو ان کے اندر کی جو ٹیلنٹ تھا اور اس کے علاوہ کافی ان کے شوق بھی ہیں، جب میں نے ان کے بارے میں سنا اور جاننے کی کوشش کی تو مجھے کافی انٹرسٹنگ لگے، اور اس وقت میں نے ان کو جب دیکھا تو کافی میں بھی حیران ہوا کہ یار یہ ایک اتنا ٹیلنٹڈ شخص ہے جو یہ ہمارے ملک کا ایک قیمتی اثاثہ ہے، اگر یہ ضائع ہو گیا تو کافی ایک قسم کا سمجھ لیں نقصان ہی ہے ہم جیسے لوگوں کا۔ تو اس وجہ سے میں نے کافی کوشش کی کہ اس کو پروموٹ کرنے کی، لیکن نہیں ہو سکا۔ تو فائنلی آج اللہ کا کرم ہے کہ میں نے اپنا بھی ایک چینل بنایا، وہاں بھی اس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آج یہ میرے لیے ایک فخر کی بات بھی ہے کہ میں ان کو اپنے چینل سے پروموٹ کر رہا ہوں، اور امید ہے کہ آپ بھی آج کی یہ ولاگ دیکھ کر کافی خوش ہوں گے۔ تو انشاءاللہ آپ جب دیکھیں گے تو اسے لائک بھی کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ دوسروں میں شیئر کیجیے گا تاکہ یہ جو ٹیلنٹ ہے یہ ضائع نہ ہو۔ تو وقت کا ضائع کیے بنا میں اس ولاگ کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ تو جی ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ملک حمزہ منی سر۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت، اور میں اپنے وعدے کے مطابق آج آپ کو ایک ٹیلنٹڈ شخص سے ملا رہا ہوں۔ تو وقت کا جو کہہ رہے ہیں کہ ضائع کیا بغیر، میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ ہم ان کی زندگی کے بارے میں بات کریں کہ ان کا جو بچپن ہے کس طرح کا گزرا، کیسے ان کو یہ شوق پیدا ہوا۔ تو جی ملک صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی میرا جب شوق پیدا ہوا جب میں ہیرا ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے پڑھا ہوں۔ ٹھیک، میرے ایک ساتھی ان کا نام تھا سر قاسم، ٹھیک، آج وہ انسپیکٹر ہیں، ان کی پروموشن بھی جلدی ہونے والی ہے ایس ایچ او لیول پر۔ ٹھیک، انہوں نے مجھے کہا بیٹا آپ کلاس میں اسپیچ کھڑے ہو کے کرتے ہو لیکن آپ باہر کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا سر مجھے ڈر لگتا ہے، ٹھیک، مجھ میں کانفیڈنس اس ٹائم کمی تھی بہت زیادہ، میں کسی کے سامنے کھل کے بات نہیں کر سکتا تھا۔ تو سر نے مجھے کہا بیٹا میں آپ کو ایک اسپیچ لکھ کے دیتا ہوں، ٹھیک، آپ نے دوسروں کو جو ہے نا اسمبلی میں کرنی ہے۔ اچھا، میں نے اس ٹائم سے جب میں نے وہ پہلی دفعہ جب کی نا ٹانگیں میری کانپی۔ تو وہ کون سی اسپیچ تھی، کس طرح کی انہوں نے؟ سیاست کے حوالے سے یا جو ہمارے پیٹریوٹک جو جیسے علامہ اقبال ہو گئے اور قائد اعظم وغیرہ ہمارے وہ تھی لیڈر ہے؟ آئیڈیالوجی آف پاکستان، نظریہ پاکستان، نظریہ۔ اوکے، فرسٹ جو میری اسپیچ تھی۔ ٹھیک، وہاں سے یہ میرا جو ہے نا ایک باقاعدہ اسٹارٹ ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے بہت زیادہ کمپٹیشنز میں حصہ بھی لیا ہے۔ ٹھیک، اور مجھے یہاں تک اتنا پتہ چلا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کو کچھ بچپن سے بھی یہ شوق رہا ہے اور کچھ آپ کے اندر یہ نیچرلی ہے جو آپ خود بھی یہ دکھانے سے بہت گریز کرتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے اندر ٹیلنٹ کیا ہے۔ میں کسی کے سامنے اپنے آپ کو شو بہت کم کرتا ہوں، یہ بھی بہت اچھی بات ہوتی ہے، لیکن سر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں، کیونکہ اگر کچھ آپ نے بننا ہے تو لوگوں کو دکھانا پڑتا ہے۔ ہر چیز اگر اپنے اندر رکھیں گے تو اس سے کچھ بھی نہیں بنتا۔ تو یہ آج بہت میرے لیے بھی بڑے فخر کی بات ہے کہ میں آپ کو پروموٹ کر رہا ہوں، اور مجھے جب آپ کا پتہ چلا تو اس وقت میں یقین مانے کہ کافی ناساز رہا، مطلب دکھ ہوا کہ آپ ہمارے ملک میں جو آپ جیسے لوگ ہیں یہ ضائع ہو رہے ہیں۔ سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھ تک سر اپروچ حاصل کی اور آج میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں، مجھے دلی خوشی ہوئی ہے کہ آپ مجھ تک ملے ہیں، مجھ تک آپ نے اپروچ حاصل کی ہے۔ آپ سال پہلے مجھ سے ملے تھے اور آج جو ہے میرا اپنی ٹیلنٹ جو ہے شو کرنے دنیا کے سامنے۔ بہت شکریہ آپ کو سر بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت۔ تو آپ کا تعلیمی بیک گراؤنڈ کیسا؟ آپ ابھی پڑھ رہے ہیں یا ابھی ختم؟ میں اس ٹائم سر پنجاب یونیورسٹی سے اے ڈی ایس کر رہا ہوں، بیچلر ڈگری ان سائنس ڈبل میتھمیٹکس۔ تو کیسے اسٹوڈنٹ ہے ابھی وہاں؟ جی سر اچھا چل رہا ہے، اسٹڈی بہت اچھی میری جا رہی ہے، میں 6 گھنٹے کا پڑھتا رہوں گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اب پھر
آپ کے جو اندر کے ٹیلنٹ ہے تو وہ دکھاتے ہیں. تو جی ناظرین اگر ہم ان کی کومنٹری کے حوالے سے بات کی یا کامیڈی کے حوالے سے بات کی جائے, کسی طرح ڈرامہ سیریل ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں تو کچھ فنی میمیکری ہوتی ہے کسی بھی سیاسی لیڈر کی ہو جائے یا جو آرٹسٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کی, ہر طرح کی یہ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں شخص ملک صاحب کر سکتے ہیں ان کی میمیکری وغیرہ بھی, ہر طرح کا ٹیلنٹ ہے. لیکن وقت سے ابھی کیونکہ بہت کم ہے, کیونکہ رات کا ٹائم ہو چکا ہے, تو ہم ابھی آغاز کرتے ہیں ان کے اندر کس طرح کا ٹیلنٹ ہے. تو ملک صاحب ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے نقابت یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا, وہ بہاروں نے جس کو بھی صدیوں میں پالا, وہ برکت کا برتا و رحمت کا بالا, فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں, زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا, حسن کی نزاکت و منگوں کی مالا, وہ ہر نوری بشیر سے بہتر و بالا, وہ عزت میں اول, وہ عصمت میں اول, وہ چاہت میں اول, وہ یوسف سے پہلے, یوسف سے پہلے, ابراہیم سے پہلے, عیسیٰ سے پہلے, موسیٰ سے پہلے, نوح سے پہلے, توحید رب کی سنانے آیا, وہ امت کو سینے لگانے ہیں آیا. کون آیا؟ وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے, ایک سے وضوح فرا آ گیا ہے, روایت بتانے حسان آ گیا ہے, خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے, وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے. جمال محلہ کمال تعالی, نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا, میرے آقا آخری نبی ہیں, اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اعلان مقصود کائنات آ گیا ہے, مطلوب کائنات آ گیا ہے, عادی کائنات آ گیا ہے, طبیب کائنات آ گیا ہے, حسن کائنات آ گیا ہے, بہار کائنات آ گیا ہے, فخر معجزات آ گیا ہے, جمیل صنعت آ گیا ہے, جامل برکات آ گیا ہے, جمیل شجم آ گیا ہے, تاجدار حرم آ گیا ہے, چراغ حرم آ گیا ہے, دعائے گلیل آ گیا ہے, لطف رب جلیل آ گیا ہے, صادق و امین آ گیا ہے, بدر الدجا آ گیا ہے, شمس الضحیٰ آ گیا ہے, خیر الورا آ گیا ہے, نور الہدیٰ آ گیا, فقان قاب قوسین آ گیا ہے, احمد مصطفیٰ آ گیا, محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ جناب, کیا آواز ہے, میرے پاس الفاظ نہیں ہے کیا کہوں. تو یہ تو جناب ان کی بھی نقابت ہے, آپ اندازہ لگا لیں ان کے اندر کانفیڈنس لیول کس طرح کا ہے, کس طرح کی ان کی آواز ہے. کہیں بھی کہتے ہیں کہ پنجاب میں تھڑ جانا, کہیں بھی یہ تھڑے نہیں. تو اس کے علاوہ اب ہم دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ جو نیکسٹ ہم نے رکھا ہوا ہے کہ اپنی بلٹ لائن. تو پاکستان ایئر فورس میں آپ نے دیکھا ہوگا کومنٹری ہوتی ہے 23 مارچ اور ابھی پیچھے 27 فیبری کو بھی ہوتی ہے, کوئی بھی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ آپ اس طرح کی کومنٹری کریں, وہ بھی اردو میں سب سے پہلے کرتے ہیں, پھر آپ کو انگلش میں بھی دیں گے. جی مطلب معزز خواتین و حضرات, بیرونی انحصار کو کم کر کے خود انحصاری کی طرف بڑھنا پاک وضعیہ کے ہمیشہ سے غنیم ترجیح یہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج فخر پاکستان GF-17 تھنڈر اب آپ سے کچھ لمحوں بعد حقیقت کا روپ دہارے گا. Ladies and gentlemen, on 27 February, our enemy make a great mistake of miscalculating our capability and to fight for the country. But Pakistani forces once again tell you that it's not Pakistan who is at the mercy of the aggressors, whether the aggressors is at the mercy of Pakistan. ہوا کے دوش پہ اٹھتا علم و ہنر کی اپنی ہے اعجاز, دیکھیے لطف و عطائے ہم پر ہے, ٹھنڈر کی آسمان میں پرواز دیکھیے. اور یہ معزز خواتین و حضرات اسلام آباد کے حسین افق پر نمودار ہوتا ہوا GF-17 تھنڈر. Ladies and gentlemen, that's called swiftness, that's called agility. These maneuvers are carried out from to the next maneuver. Respected farmers and chiefs, vice chiefs of the staffs, benefit staff officers, men and women in blue, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. We gathered to commemorate our surrounding victory of patience in circuitous when the Pakistani Air Force, living up to its legacy, yet again made its mark to the professional excellence and valor. Indeed, we are proud for the surprising response of elegant, busted in aggressors. No doubt, our successes is a tribute to blessings of Allah Almighty. Ladies and gentlemen, Operation Surfritox acknowledge the bravery of Cadet Air Warriors of Pakistan's Air Force. Ladies and gentlemen, today 3 aircraft will be appear at any moment from now, comprising F-16, GF-17 and Mirage aircrafts. Let me warn you, this was Field Commanded by Wing Commander Noman Ali Khan, who was shot down by the Benanders aircraft and squadron leader Hassan Siddiqui, Tamgah-e-Jurrat. بہترین جناب.
بہترین. میں چاہوں گا کہ جناب آپ اپنی جو ٹائم ڈیوریشن تھوڑا سا کم کریں, کافی آپ لینتھی لے کے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد ہم جی ناظرین چاہیں گے کہ آپ نے میمیکری, تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ میمیکری وغیرہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے اسلامک اسپیکر جو ہیں ان کے مطابق میں چاہ رہا ہوں جو اس طرح کے ہوتے ہیں لوگ اسلامک علماء, تو ان کی یہ اب میمیکری کرنے جا رہے ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے یہ ہمارے کریں. فرمایا جب تم مسکرائے گا دندان کی چمک باہر نکلے گی. اللہ فرمائے گا والضحا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. فرمایا جب میرے چہرے کا ذکر آئے گا اللہ فرمائے گا والضحا, جب میری زلفاں کا ذکر آئے گا اللہ فرمائے گا واللیل اذا سجا. فرمایا جب میرے بالاں وچ کنگھی کرے گا یہ زلف کنڈل مارے گی اللہ فرمائے گا حامیم. فرمایا جب میرا ہاتھ اٹھے گا اللہ فرمائے گا ید اللہ, جب انگلیاں ہلن گیاں اللہ فرمائے گا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. فرمایا جب میرے زمانیہ کا ذکر آئے گا اللہ فرمائے گا والعصر, جب میرے خزانیہ کا ذکر آئے گا اللہ فرمائے گا انہا اعطیناک الکوثر. فرمایا جب میرا ذکر آئے گا اللہ فرمائے گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بہترین. غفران سیابی صاحب کی آپ کا کریں. ہم اصحاب کہف کے مزار کے قریب جو مزار ان کا غار ان کی قبر ان کی بیٹھ وہ مسجد بنائیں گے. ہم مسجد کیوں بنائیں گے؟ جو جملہ تفسیر مدارس کے اندر جو جملہ دیوبند کا شیخ القرآن غلام اللہ خان تعلیم القرآن راولپنڈی کچھ بحث القرآن کے اندر لکھ دیتا ہے جناب والا مزار کے قریب مسجد بنانے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا نماز تو مسجد میں پڑھی جاتی ہے لیکن برکت مزار سے حاصل کریں گے. تو ابھی لاسٹ ایک اور کر لیتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کی. میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, نفس نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. مولا تو صرف اپنے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. جو کس نے دنیا میں رائی برابر خیر کیا اس کو بھی اس کا بدلہ ملے گا, جو کس نے دنیا میں رائی برابر شر کیا اس کو بھی اس کا بدلہ ملے گا. مولا تیری حکومت بہت سخت ہوگی, عدالت تیری ہوگی لیکن وکالت میرے محبوب کی ہوگی. مولا کو تیرے دربار میں سفارشی بھی ہوں گے. اللہ کا قرآن کہتا ہے من ذا الذی یشفع, جس کو میں حق دوں گا وہ میری آپ کی سفارش وہاں پہ آ کے پیش کرے گا. لیکن کس کس کو آپ نے حق دیا ہے؟ آپ سے قرآن 10 جہنمیوں کی کرے گا 50 کی 70 سے, اس سے زیادہ نہیں کر سکے گا میرے بھائیو دوستو, اس سے زیادہ نہیں کر سکے گا. لیکن وہاں پہ ایک ایسی ذات ہوگی جس ذات پہ آج ہم درود بھیجتے ہیں, سلام بھیجتے ہیں. آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے. آپ کی ذات وہاں پہ آ کے سفارش کرے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یار میں کیا کہوں گا, سر آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینکس. کافی آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے. تو اس کے بعد ہم تھوڑی سی آرمی کی پریڈ بھی ہوتی ہے, وہ بھی میں نے انکلوڈ کیا تھا کہ آپ کریں تھوڑا سا, وہ بھی چلو اپنی دکھائیں جو کمنٹری ہوتی ہے وہ آرمی پریڈ. معزز قابلین و حضرات, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی تقریب کے مہمان خصوصی سری لنکا کے صدر مائٹی بالا سری سینا, وزیر اعظم پاکستان جناب محترم عمران خان نیازی صاحب, چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ, علالِ امتیاز ملٹری چیف آف ایئر مارشل, چیف آف دی نیول اسٹاف, وزرائے اکرام, اراکین پارلیمنٹ, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی, مسلح افواج کے ساتھ سربراہان, بیرونی دوست ممالک کی نمائندگی کرنے والے فوجی افسران, ترکاہ پریڈ کمانڈر اور صدر کے ملٹری سیکرٹری, السلام علیکم. دائمن ساہمن زمانہ ہے امن ہو جنگ, ہر دم تازہ دم ایس ایس جی کے نوجوان, ایس ایس جی کے نوجوان اس ٹائم شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ سے اللہ ہو کے نعرے لگاتے ہوئے گزر رہے ہیں. ایس ایس جی نوجوانوں کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل احسان اللہ سیاح تمغہ وسادت کر رہے ہیں. ان جہبازوں کی ایسی کون سی مجبوری ہے کہ جان ہتھیلی پر لیے خون جماتا موسم ہو یا آگ برساتا سورج ہو, ہر دم تازہ دم
ملکی سرحدوں کے نگہبان SSG کے نوجوان. اس کے بعد بڑھتے ہیں معزز کبھی حضرات افغان سرحد کے نگہبان فرنٹیئر کورٹ کے نوجوان. ان جوانوں کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل دانیال سلیم کر رہے ہیں. اس دستے کے 54 بہادر شیروں نے اپنے مادر وطن کی خاطر جان کی بازی لگائی ہے. معزز کبھی حضرات یہ وہ دستہ ہے. اس کے بعد پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کا دستہ. پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کے دستے کی قیادت اس دستے کے 27ویں کمانڈان بریگیڈیئر لیفٹیننٹ کرنل رب نواز دیوانہ کر رہے ہیں. یہ وہ دستہ ہے جس کو قائد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے دستے مبارک سے پرچم کو تھمایا. اسی دستے کی قیادت اس دستے کے 27ویں کمانڈان بریگیڈیئر لیفٹیننٹ کرنل رب نواز دیوانہ کر رہے ہیں. اور یہ بلیک ٹارجز پر سوار دستہ پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کا دستہ. بہترین جناب بہترین. اب ہم چاہتے ہیں کہ ملک صاحب سے کچھ موسم کے حالات پتہ کریں کس طرح کے آج کل کے حالات جا رہے ہیں. تو ملک صاحب ویدر کی کچھ نیوز وغیرہ آپ نے. اب آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں. آئندہ 24 گھنٹوں کے درمیان ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا. تاہم مالاگن، ہزارہ ڈویژن، فاٹا، اسلام آباد، راولپنڈی، گلگت بلتستان، کشمیر اور چند مقامات پر گرج چمک اور تیز آندھی اور بارش کا امکان ہے. اس ٹائم میرے سینئر نمائندہ حمزہ موجود ہیں. ہم صاحب موسم کے اپڈیٹ کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں کہ آئندہ موسم کی کیا صورتحال رہے گی فروری کے اینڈ تک؟ ہاں جی بسم اللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ سر کہ آپ تک میرا رابطہ آپ تک میری رسائی ہوئی. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جن کو میں بتاتا چلوں کہ شمال مغربی ہواؤں کا جو سلسلہ پاکستان میں اس ٹائم داخل ہو رہا ہے خطرناک سپیل لے کے داخل ہوگا. اس میں طوفانی بارشوں کے بھی امکانات ہیں اور فروری کے آخر تک جو ہے نا اولے پڑنے کے بھی امکانات ہیں. کیونکہ موسم کی جو صورتحال ہے تازہ ترین آپ کو جو اپڈیٹس میں نے دی ہے وہ یہی ہے کہ شمال مغربی ہواؤں کا سلسلہ جو ہے پاکستان میں تیزی سے داخل ہو رہا ہے. یہ ہوائیں 23 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آ رہی ہیں تو بہت تیزی سے آ رہی ہیں. چند ہی دنوں میں جو ہے ہو سکتا ہے کل یا پرسوں تک جو ہے موسم شدید خراب ہو جائے. آندھی اور بارش کے امکانات ہے. بہت بہت حمزہ آپ کا شکریہ. آپ نے ہمیں موسم کی اپڈیٹ سے آگاہ کیا. موسم اپڈیٹس دی ہمیں. بہترین. اب تھوڑا سا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جب اگر اسکول یا کالج میں جب آپ پیچھے کورونا کی جب چھٹیاں ہونی تھیں تو اس وقت جس طرح شرط محمود صاحب کہہ رہے تھے آپ چھٹیوں جس طرح ہوتی ہیں اس طرح اس کے مطابق تو نہیں ہوتے ایجوکیشن لیو جس کو پنجاب حکومت تمام تعلیمی ادارے بند کرنے پر رضامند ہو گئی. شفقت محمود کے اعلامیے کے مطابق پنجاب کے تمام تعلیمی ادارے رات کے اوقات میں بند رہیں گے جبکہ دن کے اوقات میں کھلے رہیں گے کیونکہ اومیکرون کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اس ٹائم شفقت محمود صاحب براہ راست میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور چھٹیوں کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے اللہ بہت سزگار تھے بہت دباؤ ماں کے فیصلہ کیا ہے. یہ ڈاکٹر مراد راز صاحب اور اس ٹائم جو NCOC کے چیئرمین ہیں وفاقی وزیر جناب وزیر منصوبہ بندی اسد عمر صاحب ان کی عمرہ میرا اجلاس ہوا ہے. انہوں نے بہت زیادہ دباؤ ڈالا. کوئی بھی چکنا دینے کے حق میں نہیں تھا. میں تو یہ چاہتا ہوں اسٹوڈنٹس رات کو بھی پڑھیں محنت کریں تبھی ہمارا ملک ترقی کرے گا. لیکن کرونا کی جو شرح ہے وہ 10% سے اوپر نکل چکی ہے. اومیکرون B11529 جو کیسز ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ جو ہیں رپورٹ ہو رہے ہیں. بہترین ٹھیک ہوگا. تو اب لاسٹ ہم چاہیں گے اب دوبارہ ایک انگلش میں اسپیچ کریں جس طرح پاکستانی فورس کے جب جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 23 مارچ یا 27 فیبری کو شو ہوتے ہیں ان کی کمنٹری وغیرہ تو وہ آپ انگلش میں کریں اور ساتھ آپ نے یہ بھی انکلوڈ کرنا ہے بے شک انگلش میں کریں یا اردو میں جب جہاز وغیرہ وہ اڑاتے ہیں تو کیا ان کی کمنٹری کس انداز میں. Respected farmers and chiefs, vice chiefs of staff, principal staff officers, peer veteran men and women in blue, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Today we gathered to commemorate operations, victory operations in Salvador when the Pakistanis, their force, living up to its legacy, yet again made its mark to the professional excellence and valor. Indeed, we are proud for the surprising response of the arrogance busted the braces. No doubt our successes is a blessing of attributed to the Allah Almighty. Ladies and gentlemen, the Operation Self-Retort acknowledge the bravery of gallant invaders of Pakistan's Air Force. Two symbolic formation will present a bypass in front of you. The first formation is a result of courage, bravery, and sheer professionalism. The first formation is known as Self-Retort formations comprising F-16, GF-70, and Mirage aircrafts.
ladies and gentlemen. The first formation, spiritual formation, is being led by Wing Commander Busdar, of his commanding from number 16 squadrons. Scholar, we murder with him, flying with him, we F-16, we murder the scholar leader, Hassan Siddiqui, Tamgah Jodar. जी ठीक है मलिक साहब, अब मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ। अब आप 23rd मार्च में जो होती है थोड़ी सी उसके मुताबिक थोड़ा सा हमें आगाह करें, जो कमेंट्री होती है प्लीज। मोज़ेस कब्दीन वज़रात, बैरूनी इनसार को कम करके खुद इनसार की तरफ बढ़ना पाक ज़िया के हमेशा से वदीम तरजीह रही है। यही वजह है कि आज फ़ख्रे पाकिस्तान GF-17 थंडर एक ख्वाब से बढ़ के हकीकत का रूप धार चुका है। Ladies and gentlemen, that's called sweetness, that's called agility. These maneuvers are carried out. मोज़ेस कब्दीन वज़रात, अब GF-17 थंडर अब आपसे आपकी उलेट का मुजरा पेश करेगा, जिसमें 11 8 के हिस्से की त्यादी शक्ल बनाएगा। Ladies and gentlemen, look to see what the right side of the plate menu, the aircraft show of QNet, in which it made digit 8. This is appearance of an engine the sound that the pilot has pushed, and it throttled to back with prodded now, which is surprise you. I am master of my fate. I am captain of my ship. I am pilot of the GF-17 Thunder. और ये मोज़ेस कब्दीन वज़रात अब आपके सामने त्यारा पैनल रोल का मुज़रा पेश करेगा, जिसमें त्यारा एक तसव्वुराती पैनल के चक्कर मुकम्मल करेगा। Ladies and gentlemen, on 27th February, our enemy make a great mistake of miscalculating our capability and will fight for the country. But Pakistan is enforces once again to you that it's not Pakistan who is at the mercy of Gaza, whether the Gaza is at the mercy of Pakistan. Okay. अब आपके दोस्त के उतार मोहन कितनी है जास देखिए, लुत्फो अदाएं हम पर है, ठंडर की आसमां में परवास देखिए। और ये मोज़ेस कब्दीन वज़रात इस टाइम विंग कमांडर ज़िशान बरिया आपके सामने वर्टिकली रोल का मुज़रा पेश करेंगे, जिसमें त्यारा अपने इंजन के जोर पे अमूदी सिमत में परवास करेगा। जी बेहतरीन बेहतरीन साहब। अब लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा कि आप एक मैंने अभी पता चला कि आप बैल वगैरह की भी कर सकते हैं कॉमेडी, या वो तानुमा पंजाबी कहते हैं दाना ना मेला होता है, उनकी भी सर आप थोड़ी सी कमेंट्री करें किस तरह की पंजाबी में करते हैं जो भी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह हां बिस्मिल्लाह का बीबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला सलीमा डोड़ा जनाब हरले से आजमा डोड़ा जनाब आगे मैदान है बिस्मिल्लाह टकारिया बिस्मिल्लाह गरजते बनसते रह गए जनाब गरजते बनसते रह गए जनाब आगे मैदान है जनाब बिस्मिल्लाह बिल मुकाबला जनाब देसी आजमा जनाब मलक सदवान जनाब हल्का बीबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब। वाह जी वाह, बेहतरीन जनाब, जबरदस्त। अब मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि वक्त बहुत कम है मलक साहब, मेरा दिल नहीं कह रहा कि आपसे अभी कह रहे कि रुकती हूँ, लेकिन वक्त बहुत कम है और इंशाल्लाह मेरी जहाँ तक कोशिश हो सकी मैं आपको अप्रोच करूँगा, मतलब ये कि अच्छी जगह कई लोगों को भी दिखाऊंगा आपके वीडियोस, और मेरे अपने कुछ दोस्त हैं उनसे भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह, कोई पॉजिटिव फीडबैक आएगा आपके लिए। तो मतलब आपका बहुत शुक्रिया। तो आप भी जनाब इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये हमारे माशरे के जो समझ लें कि ये एक छुपे रुस्तम है, जब तक हम लोग इनको आगे किसी जगह पर नहीं लेके जाएंगे तो ये वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो कोशिश करनी चाहिए कि इन जैसे लोगों को आप मुझसे मिलाएं या आप इनके लिए कोई प्लेटफॉर्म मुहैया करें। तो काइंडली अगर कोई इस तरह का कोई शख्स है जिसके जो समझता है कि मेरे अंदर कोई टैलेंट है या कोई जो स्ट्रगलर होते हैं, क्योंकि बुजुर्ग हजरात भी होते हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल होती है, कुछ आजकल के 40 तक तो वैसे भी उनकी काफ़ी स्ट्रगल होती है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो आप समझ लें कि काफ़ी एडवांस है, आप जानते हो। तो इस तरह का कोई भी अगर कोई शख्स है जो समझता है मेरे अंदर टैलेंट है या मैं स्ट्रगल में रही है ज़िंदगी में, तो काइंडली मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप किसी भी वक्त मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो अब मैं भी वक्त बहुत कम है और अपने विला का इख्तिताम करता हूँ। इंशाल्लाह यू विल वाचिंग माय नेक्स्ट वीडियो विद न्यू पर्सनैलिटी कमिंग सून। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह आप मेरी वीडियो भी देखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।